السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں کی جانیں بچا سکتی ہے۔ آج کی یہ ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے۔ آج ہم بات کریں گے کھانے کے بارے میں۔ فوڈ، کھانا جو ہم روزانہ کھاتے ہیں، کھانے کو کس طرح محفوظ رکھا جائے یا کھانے کو کس طرح محفوظ بنایا جائے تاکہ یہ ہمارے جسم کو نقصان نہ دے۔ ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ کیا یہ ہمارے جسم کو نقصان دے رہا ہے یا ہمارے جسم کو فائدہ دے رہا ہے۔ تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم کس طرح کھانے کو محفوظ رکھ کے کھانے کو محفوظ بنا کر اپنے جسم کو کھانے سے فائدہ دیں۔ اس میں 3 سے 4 چیزیں آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ ہے صفائی۔ دوسرے نمبر پر آ جاتی ہے ٹھنڈک، ٹھنڈا پن۔ تیسرے نمبر پر آ جاتی ہے الگ کرنا، چیزوں کو، کھانے کو الگ کرنا۔ چوتھے نمبر پر آ جاتی ہے پکانا، کھانے کو کس طرح بنانا چاہیے تاکہ یہ ہمارے جسم کو فائدہ دے۔ تو یہ 4 چیزیں آ جاتی ہیں کھانے میں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کھانوں میں فوڈ پوائزننگ بیکٹیریا کی تعداد کو ماریں یا ان کو کم کریں جو ہم روزانہ کا کھانا تیار کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر آ جاتی ہے صفائی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو خاص طور پر چھینکنے، سگریٹ نوشی، کھانسی، واش روم استعمال کرنے، پالتو جانوروں کو چھونے، ڈائپر تبدیل کرنے یا کچے گوشت یا انڈوں کو چھونے کے بعد دھوئیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھ کو کم از کم 15 سیکنڈ تک صابن سے دھوئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ برتن، کھانا پکانے کا سامان اور جس جگہ پر ہم کھانا بناتے ہیں اس جگہ کو صاف اور جراثیم سے پاک کریں۔ تو جگہ کو صاف کرنا، جس جگہ پہ ہم کھانا بناتے ہیں اس کو صاف کرنا، یا جس چیز کو ہم استعمال کر رہے ہیں اس کو گرم پانی اور صابن سے صاف کریں۔ تقریباً 1 لیٹر پانی میں ہمیں چاہیے کہ ہم سوپ وغیرہ ڈال کر اور اس چیز کو، اس جگہ کو صاف کریں۔ تو اس کے ساتھ جو ہم سبزیاں استعمال کرتے ہیں، تمام سبزیاں اور پھلوں کو دھوئیں، بے شمول وہ جنہیں ہم چھیلتے ہیں، جیسا کہ خربوزہ، کھکڑی۔ آج کل موسم آ رہا ہے اس کا، کھکڑی کا آ رہا ہے، خربوزے کا آ رہا ہے، تربوز کا موسم آ رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اچھی طرح دھو لیں۔ دوسرے نمبر پر آ جاتی ہے ٹھنڈک۔ گوشت، انڈے اور دودھ کی مصنوعات کو زیادہ سے زیادہ 40 سینٹی گریڈ پر رکھیں، 40 فارنہائٹ پر۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم ٹھنڈے کھانے کو ٹھنڈا رکھیں، اپنے لنچ باکس یا اپنے لنچ بیگ میں آئس بیگ یا کوئی ایسی چیز جو ٹھنڈی ہو وہ رکھیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ جب ہم کھانے کو کھائیں دوپہر کے وقت یا شام کے وقت تو یہ ٹھنڈا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے الگ کرنا، کھانوں کو، چیزوں کو الگ الگ رکھنا، الگ الگ بنانا۔ ڈبل بیگ کچا گوشت جب اسے ہم لے کر آتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو فریج کے نچلے والے حصے میں محفوظ کریں، یا گروسری اسٹور سے جب ہم گھر لے کر آ رہے ہوتے ہیں تو گوشت سے ٹپکنے والا دیگر کھانے کو فوڈ پوائزننگ یا بیکٹیریا سے آلودہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آ جاتا ہے جو ہم پریشرائز دودھ، مطلب جو ہم دودھ کو ابالتے ہیں، پریشرائز دودھ اور جوس ہے، غیر پریشرائز جس کو ہم نہیں ابالتے۔ غیر پریشرائز دودھ اور جوس میں متعدد بیماریاں پیدا کرنے والے بیکٹیریا ہوتے ہیں، اس لیے یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پریشرائز کر کے ابال کے رکھیں۔ اس کے ساتھ چوتھے نمبر پر آ جاتی ہے، نمبر 4 پر آ جاتی ہے کھانا پکانا۔ کھانا پکانے سے کھانے سے پیدا ہونے والی بہت سی بیماریوں کو روکا جا سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے کھانے استعمال کریں جو ہیٹ والے ہوں، جن کو ہم نے گرم کیا ہو یا جن کو ہم ہیٹ پر ہم نے بنایا ہو، گرم کر کے بنایا ہو، جن کے نیچے آگ جلی ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے کھانے استعمال کریں تو یہ نقصان دہ جانداروں جیسے بیکٹیریا اور وائرس کے ساتھ ساتھ مختلف اور بہت سارے جراثیم اس سے مر جاتے ہیں، اس سے کل ہو جاتے ہیں، تو یہ ہمیں بہت سی بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ اثر درجہ حرارت کھانا پکانے کے وقت اور استعمال کی جانے والی ٹیکنیک پر منحصر ہے۔ جو ہم کھانا بناتے ہیں اس وقت کا درجہ حرارت، ہم اس کو کس درجہ حرارت پر، کس ہیٹ پر بنا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم ٹیکنیک استعمال کر رہے ہیں، جو ہم چیزیں استعمال کر رہے ہیں، اس بات پر ہوتا ہے کہ کھانا کتنا اچھا بنے گا یا اس میں جراثیم مر جائیں گے یا نہیں مریں گے۔ جیسا کہ اگر ہم کچا دودھ یا کچے دودھ سے بنی مصنوعات بے شمول نرم پنیر، آئس کریم اور دودھ ایسے جراثیم سے آلودہ ہو سکتے ہیں جو سنگین بیماریاں، ہسپتال میں داخل ہونے یا موت کا سبب بن سکتے ہیں۔
ہمیں چاہیے کہ ہم پیسٹیسائڈ دودھ اور اس سے بنی منصوبات کا انتخاب کریں۔ اپنے صحت اور اپنی خاندان کی صحت کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بہترین فیصلہ کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ گرم چیزیں جن کے نیچے ہیٹ ہو وہ چیزیں استعمال کریں، اس کے ساتھ ساتھ صفائی کا خیال رکھیں۔ جو چیزیں فریج میں رکھنے والی ہیں ان کو فریج میں رکھیں، جو چیزیں الگ الگ رکھنے والی ہیں ان کو الگ الگ رکھیں۔ اس سے ہماری بہت سی بیماریاں، بہت سارے جب ہم کھانا بناتے ہیں اس وقت مر جائیں گے، جو کہ ہمارے جسم کو بیماریوں سے بچائیں گے۔ تو یہ ویڈیو امید ہے آپ کے لیے کافی اچھی ہوگی۔ یہ تھی ہماری ویڈیو، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔